ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 56۔ جمیل صبح سویرے اٹھ کر ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ڈارلنگ ناشتہ کر کے ابھی کمرے میں واپس آئی ہی تھی جب اس کا فون بجا اور اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ یہ نمبر بھی کوئی ان نون تھا اور آواز بھی انجانی۔ ہیلو، جمیل کے گھر سے بول رہے ہیں؟ یس، لیکن آپ کون؟ میں انٹرن مارکیٹ کا آنر بات کر رہا ہوں۔ جمیل میرے قبضے میں ہے اور اگر اسے بچانے کی ہمت ہے تو آ کر بچا لو، ورنہ کل رات تک تم لوگوں کے گھر اس کی میت پہنچے گی۔ ڈارلنگ کے سر پر بجلی گری تھی۔ وہ اس شخص کی زبان کھینچنا چاہتی تھی مگر کال بند ہو چکی تھی۔ فون خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا مگر ٹوٹنے سے محفوظ رہا۔ وہ منجمد ہو کر کھڑی رہی اور تھوڑی ہی دیر بعد بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور شموشنگ نے کچن سے نکل کر ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو دہلیز پر ڈارلنگ کھڑی تھی۔ آپ کون؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور وہ اسے پچھاڑ کر جیسے ہی اندر جانے لگی تو شموشنگ نے اسے واپس باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ گرتی گرتی بمشکل سنبھلی۔ کون ہو تم اور بغیر اجازت گھر میں گھسنے کی کوشش کیسے کر رہی ہو؟ اب اگر ایک قدم بھی گھر کے اندر رکھا تو میں تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑ دوں گی۔ اس کے انداز سے ڈارلنگ سمجھ گئی تھی کہ اریال نے اسے میرم کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، ورنہ ہڈیاں توڑنے میں تو وہ خود بھی کم ماسٹر نہیں تھی۔ دیکھو، میں ڈارلنگ ہوں، مجھے میرم سے ملنا ہے۔ کون ڈارلنگ؟ میرم کی دیورانی ہوں میں۔ اوہ، تم یہیں پر رکو، میں میرم میم سے پوچھ کر آتی ہوں۔ لیکن میرا ابھی ملنا… وہ بولتی ہی رہ گئی اور شموشنگ نے اس کے منہ پر دروازہ پٹک دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اب کیا ٹائیگر نے ہمارا گھر میں داخل ہونا بھی منع کر دیا ہے؟ وہ خود سے بولی اور تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے میرم کھڑی تھی۔ آؤ نا ڈارلنگ، اس نے مسکراہٹ پیش کی اور وہ جلدی سے اندر آئی۔ میرم، ٹائیگر کہاں ہے؟ میں پورا دفتر چھان کر آئی ہوں لیکن وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ بتاتی ہوں، لیکن تھوڑی دیر تسلی سے تو بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، بس یہ بتاؤ کہ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ وہ تو امریکہ گئے ہیں۔ کیا؟ کب؟ اسے شاکڈ لگا۔ آج صبح ہی گئے ہیں اور ابھی تو شاید پہنچنے بھی نہیں ہوں گے۔ اف! وہ اپنا سر پیٹنے لگی تو میرم کو حیرانگی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ یار، جمیل کڈنیپ ہو گیا ہے۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی اور وہ دھچکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ ہاں، اور ٹائیگر کے بغیر میں اسے بچانے نہیں جا سکتی کیونکہ جن لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا ہے وہ بہت خطرناک ہیں۔ ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، پوری مارکیٹ گنڈوں کی ہے۔ میں اتنے لوگوں سے اکیلی نہیں لڑ سکتی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں جمیل کو بچانا ہے تو کل شام سے پہلے پہلے بچا سکتے ہیں، ورنہ کل رات کو وہ اسے مار دیں گے۔ روبرو منہ پر ہاتھ رکھے بس اسے سنتی ہی جا رہی تھی۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اور انہوں نے اسے پکڑا کیوں ہے؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ لوگ ٹائیگر کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہماری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہیں کی، لیکن پتہ نہیں کیوں اب انہوں نے جمیل کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ میرا تو سوچ سوچ کر بھی دماغ گھوم رہا ہے۔ اگر انہوں نے جمیل کو مار دیا تو میں کیا کروں گی؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشان حال ہو کر اس نے خود کو صوفے پر گرا دیا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ شموشنگ، پانی لاؤ۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے پاس کھڑی شموشنگ کو حکم دیا تو وہ ہاں میں گردن ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ ڈارلنگ رو دینے کے قریب تھی۔ دیکھو ڈارلنگ، اس طرح پریشان ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم بیٹھ کر سوچو کہ ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد کم ہوتی تو میں اسے بچا لیتی، لیکن سینکڑوں کی بھی نہیں اور ہزاروں کی بھی نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گنڈے اس کے انڈر ہیں۔ میں اکیلی نہیں لڑ پاؤں گی۔ اچھا، تم پانی تو پیو۔ شموشنگ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے حاضر ہوئی تو اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے ڈارلنگ کی طرف بڑھایا تھا۔ میرم، پلیز تم کچھ کرو اور ٹائیگر سے بات کرو کسی طرح۔
ورنہ وہ اس سے آگے سوچ کر بھی وہ بے اختیار رو دی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور تھوڑا سا پی کر واپس پکڑا دیا۔ میں نے کہا نا تم ٹینشن مت لو، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود پہنچ کر کال کریں گے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے میرم، جیسے ہی ٹائیگر کی کال آئے تو تم اسے واپس آنے کا کہنا۔ لیکن وہ ابھی تو گئے ہیں، پھر واپس کیسے؟ اسے واپس آنا ہوگا میرم، ورنہ جن خطرناک لوگوں کے ہاتھ اس کا چھوٹا بھائی چڑھ گیا ہے نا، وہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے میں بات کروں گی لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتی کہ وہ واپس آئیں گے۔ تم بھی کمال کرتی ہو میرم، تم ٹائیگر کی بیوی ہو اور اس سے کچھ بھی بنوا سکتی ہو، پیار کرتا ہے وہ تم سے اور تمہاری ہر بات مانے گا۔ لیکن ڈارلنگ میں اب یہ تمہارے اوپر ہے میرم، یا تو کچھ بھی کر کے ٹائیگر کو واپس بلاؤ اور یا پھر اپنے دیور کی میت پر جانے کی تیاری کر لو۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی سناتے ہوئے وہ جانے کے لیے ابھی اٹھی ہی تھی کہ قریب بڑا میرم کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو یہ کوئی امریکن نمبر تھا۔ ڈارلنگ تو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ٹائیگر کا فون ہوگا۔ مجھے لگتا ہے انہی کی کال ہے۔ ہاں یہ امریکن نمبر ہے، کال پک کرو اور میری بات کرواؤ۔ ہیلو، مختصر کہہ کر اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ آریال نیو یارک کی کسی اونچی بلڈنگ میں کھڑا بالکنی سے نیچے سڑک پر چلتی ہوئی دانوں کی مانند نظر آتی ٹریفک کی طرف جانک رہا تھا۔ کیسی ہو میرم، آپ پہنچ گئے؟ ہاں ابھی پہنچا ہی ہوں اور سب سے پہلے تمہیں کال کی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ڈارلنگ کو دیکھا تو وہ اسے اشارہ کر رہی تھی کہ اس کی بات کروائے۔ اچھا آریال، یہ ڈارلنگ گھر پر آئی ہے اور بات کرنا چاہتی ہے۔ فکرہ مکمل کر کے اس نے جٹ موبائل ڈارلنگ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہیلو ٹائیگر، کہو، اس نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک سیدھی بات کی۔ ٹائیگر ایٹرن کے اونر کو جانتے ہو نا؟ اس نے جمیل کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ واٹ؟ تعجب سے تیوری چڑھائی۔ ہاں، اور اس نے کہا ہے کہ کل شام تک کا وقت ہے، ورنہ کل شام کے بعد رات تک وہ اسے مار دیں گے۔ ڈارلنگ کا لہجہ بھی دبا دبا سا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یوں بے حس ہوتا دیکھ کر ڈارلنگ کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ٹائیگر، وہ آپ کا چھوٹا بھائی مر چکا ہے وہ میرے لیے، اب حقیقت میں بھی مر جائے گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا مجھے، اور تم تو میری نیچر سے اچھے طریقے سے واقف ہو ڈارلنگ، میں لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ وہ پور سنجیدگی سے بول رہا تھا اور ڈارلنگ کو لگا جیسے وہ زمین میں دھنستی ہی جا رہی ہے۔ لیکن ٹائیگر، وہ اسے مار دیں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے، اور اگر… مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، تم سے زیادہ سمجھا ہوا ہوں، اب فون واپس میرم کو دو۔ جی، اس نے جیسے ہی فون پکڑانا چاہا تو وہ پھر سے بول اٹھا، اینڈ لسن، جی ٹائیگر، تم خود بھی اسے بچانے نہیں جاؤ گی۔ سوری ٹائیگر، لیکن وہ میرا شوہر ہے اور میں اسے بچانے ضرور جاؤں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور تم ان کا سامنا نہیں کر پاؤ گی، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے پاس بٹھا لیں۔ آپ بھی میری نیچر کو اچھے سے جانتے ہو ٹائیگر، ڈارلنگ پیار میں جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، میری بات مان لو تو اچھی بات ہے۔ میں اگین سمجھا رہا ہوں کہ تم اکیلی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے مدد نہیں کی، آپ کی مرضی ٹائیگر، مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، آج اس نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور موبائل میرم کی طرف پھینکتی ہوئی قدم پٹک کر چلی گئی۔ آریال، آپ نے ڈارلنگ سے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، تم چھوڑو اس بات کو۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ جمیل کڈنیپ ہو گیا ہے؟ میرم، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لہجے میں تلخی ابھری۔ لیکن وہ آپ کا بھائی… ابھی اس نے ادھورے لفظ ہی بولے تھے مگر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ غصے سے ناک پھیلاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل صوفے پر پھینک دیا۔ ادھر دوسری جانب آریال نے انٹرن مارکیٹ کے مالک کا نمبر ملایا تھا۔ وہ مزے سے اپنی کرسی پر بیٹھا شراب کے چسکے لے رہا تھا جب ایک بیرونی نمبر کو دیکھ کر اپنا گلاس قریب کھڑے شخص کے ہاتھوں میں موجود ٹرے پر دھر دیا۔ وہ ایک پیور جرمن شخص تھا۔
سرخی مائل کنگریالے بال اور قد قامت کے علاوہ اپنے ہاؤ بھاؤ سے بھی خالص گنڈا معلوم ہوتا تھا۔ ہاتھوں میں چین کے علاوہ رنگ برنگی انگوٹھیاں بھی اس نے پہن رکھی تھیں۔ شرٹ کے 4 بٹن کھلے ہوئے اور پینٹ بھی ڈھیلی ڈالی۔ ہیلو، کون؟ ٹائیگر بات کر رہا ہوں۔ ٹائیگر کا لفظ سنتے ہی اس نے موبائل کو کان سے ہٹا کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر سے دوبارہ اپنی سماعتوں سے لگا دیا۔ یہ کس ملک کے نمبر سے کال کر رہے ہو؟ امریکہ میں ہوں اس وقت۔ اوہ واؤ، بتایا بھی نہیں جانے سے پہلے، اس نے ہنس کر کہا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اپنے دانت بند کر اور میری بات غور سے سن کارل، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو کڈنیپ کیا ہے۔ اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اسے خود ہی چھوڑ دے، ورنہ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو پورا جرمنی تیرے چھپنے کے لیے کم پڑ جائے گا۔ میں تمہاری سچائی اور تمہارے ارادوں کی تعریف کرتا ہوں ٹائیگر، لیکن تم بھی مجھے اچھے سے جانتے ہو کہ میں نہ غلط کام کرتا ہوں اور نہ ہی غلط چیز برداشت کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائی نے کیا غلط کیا ہے؟ اس نے میری اکلوتی بہن کے منہ پر تھپڑ مارا۔ لوگوں کے ایک ہجوم کے بیچ اس نے انٹرن مارکیٹ کے مالک کی بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ اب اسے اس کی سزا تو ملے گی ٹائیگر، لیکن اگر اس نے ایسا کچھ کیا ہے تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں کی تھوڑی بہت انبن ہو گئی اور اس نے میری بہن کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جو بھی تھا ٹائیگر، لیکن اسے عورت ذات پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جو اس کے لیے غیر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اسے سزا کے طور پر مار پیٹ سکتے ہو، لیکن اسے جان سے مارنے کا مت سوچنا، کیونکہ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو ٹرسٹ می کارل، تجھے ایسی موت دوں گا کہ جس کا کبھی تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ٹائیگر، تمہیں مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری پاور سے واقف ہو اور میں تمہاری، لیکن غلط ہی ہے۔ تمہارے بھائی کو سزا تو میں دے کر ہی رہوں گا، وہ پوری دیدہ دلیری سے بولا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم اسے مار سکتے ہو، لیکن جان سے نہیں۔ میرا مارنا بھی کیسے ہوتا ہے یہ بھی تم جانتے ہو ٹائیگر، لوگوں کو ان کی آخری سانس تک پہنچا دیتا ہوں میں، لیکن یہ مت بھول کہ وہ کس کا بھائی ہے۔ ٹائیگر، میں تمہیں کل شام کا وقت دے رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بھائی کو حد سے زیادہ نہ ماروں تو خود آ کر اسے لے جانا، ورنہ کل رات تک اسے اتنی مار پڑے گی کہ وہ موت کی آرزو کرے گا۔ کارل، وہ فون کے اس پار وہ چیخا تھا، چلاؤ مت ٹائیگر، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا تو تم بھی مجھے نہیں چھوڑتے، اور اب میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو مزید اذیت سے بچانا چاہتے ہو تو کل آ جانا، ورنہ پھر مت کہنا کارل کہ تم نے غلط کر دیا۔ کارل، میں تجھے دوبارہ بتا رہا ہوں، میرے بھائی کو خود ہی چھوڑ دے، ورنہ اگر میں پہنچ گیا تو میں صرف اسے چھڑواؤں گا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تیری بھی طبیعت سیٹ کروں گا۔ وہ اشتعال سے پھنکارا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم امریکہ میں بیٹھے ہو اور اتنی جلدی تو مجھے نہیں لگتا کہ تم واپس آؤ گے، اور اگر مان لو کہ آ گئے تو تمہیں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی اور تب تک میں تمہارے بھائی کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اسے بھی تو پتہ چلے نا ٹائیگر کہ ہر عورت تھپڑ برداشت نہیں کرتی۔ اوکے، جو کرنا ہے کر، بٹ ریممبر کہ جب ٹائیگر کہیں پہنچ جائے تو وہاں کے لوگوں کو زخمی کر کے ہی واپس آتا ہے۔ ٹھیک ہے بڑو، تمہاری راہ دیکھوں گا، اس نے طنزیہ کہا اور کال کاٹ دی۔ آریال غصے سے اپنی ناک پھلا گیا تھا۔ ڈارلنگ بابی، کچھ پتہ چلا زمیل کا؟ سہل نے اس کے گھر آتے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ٹائیگر سے بات کی ہے لیکن وہ اسے بچانے نہیں جائے گا، وہ ذرا رک کر بولی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی اسے بچانے نہ جائیں، لیکن ٹائیگر نے انکار کر دیا ہے اور اس کا انکار ہی ہوتا ہے سہل۔ تم نے ٹائیگر کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ڈارلنگ بابی، لیکن میں نے اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہے، دنیا کے لیے چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ان کے بہن بھائیوں پر کوئی آنچ آئے تو یہ وہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔
تم صحیح ہو سکتی ہو، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے مر چکا ہے۔ فرق نہیں پڑتا، بھائی یقیناً غصے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کو بچانے نہ جائیں۔ اس کے انداز میں عجیب سامان دیکھ کر ڈارلنگ بھی ششدر رہ گئی تھی۔ لیکن ٹائیگر اس وقت امریکہ میں ہے، اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اگلی فلائٹ پکڑ کر ہی پاکستان آ جائیں گے۔ ٹائیگر نہیں آئے گا سہل، وہ لفظ چبا کر بولی۔ آریال بھائی آئیں گے، تم دیکھ لینا، پھر سے بڑے وثوق سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ڈارلنگ کتنی ہی دیر تک وہیں منجمد کھڑی رہی۔ میرم نے شام کے وقت کھڑکی سے باہر جھانکا تو آسمان ابر آلود تھا۔ برلن کا موسم ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کبھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کبھی تو اتنی ٹھنڈ اور کبھی گرمی، بارش کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب شروع ہو جائے۔ لیکن جب سے وہ آریال کے نکاح میں آئی تھی تب سے یہ پہلی بار موسم اتنا حسین ہوا تھا۔ محبوب دور ہونے کی وجہ سے اسے موسم بھی ظالم لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک ان کالے بادلوں کو دیکھتی رہی۔ جب وہ پاس ہوتے ہیں تب تو کبھی اتنا خوبصورت موسم نہیں ہوتا، آج جب وہ پاس نہیں ہیں تو یہ موسم بھی مجھ پر قہر ڈھا رہا ہے۔ بے صدا سا منہ بنائے کہہ کر اپنے چہرے پر اداسی لیے وہ بالکونی میں موجود چھوٹے سے صوفے پر بڑے جمان ہو گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور آریال کا نمبر ڈائل کیا تو یہ بند جا رہا تھا۔ فکر مزید لاحق ہونے لگی۔ ابھی وہ اپنی موبائل کی سکرین کو دیکھتی اس کے متعلق گہری سوچوں میں ڈوب ہی رہی تھی جب اچانک تیز ہوا چلی اور اس کے لمبے بال یکدم اس کے چہرے پر آ گرے۔ اپنے ہاتھ سے اسے انہیں پیچھے کیا، لیکن ہوا کا زور اتنا تیز تھا کہ وہ مسلسل اس کے چہرے کو ڈھکنے کی کوشش میں تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ بالوں سے اپنی جنگ لڑتی رہی، پھر اچانک نگاہیں دوبارہ آسمان کی طرف گھمائیں تو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے کالے بادلوں نے اپنا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اب وہیں آسمان پیلا زرد معلوم ہوا۔ موسم کے یوں اچانک بدلنے پر وہ شدید حیران ہوئی تھی۔ ہوا بھی اس قدر زور پکڑ گئی تھی کہ اس کے سامنے شیشے کے ٹیبل پر موجود اخبار اڑ کر دور جا پڑا۔ تبھی شموشنگ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میم آپ اندر چلیں پلیز، وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شموشنگ، یہ موسم اتنی جلدی تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی اور اب اچانک یہ آندھی۔ اس نے پھر سے آسمان کو دیکھا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے میم، اور یہ آندھی نہیں بلکہ طوفان ہے۔ کیا؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل کپ کپانے لگا تھا اور پورا رخ ٹھنڈا ہو گیا۔ جی اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اندر چلیں، بہت جلد یہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تو طوفان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ آئی بروز سکیڑ کر بولی۔ کوئی بات نہیں میم، میں ہوں آپ کے پاس، اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ وہ اسے سہارا بھی دے گئی تھی اور پھر اپنے ساتھ ساتھ چلاتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ میم میں ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے شموشنگ، لیکن تم سوچ بھی نہیں سکتی جتنا مجھے طوفان سے ڈر لگتا ہے۔ میم ریلیکس ہو جائیں پلیز، تم تو پڑھی لکھی نہیں ہو، پھر اتنی انگلش کیسے مار لیتی ہو؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوائنٹ مارا۔ جی میں بالکل ان پڑھ نہیں ہوں، 5 تک پڑھی ہوئی ہوں۔ اچھا، اور یہ سر اور میم وغیرہ کہنا تم نے کہاں سے سیکھا؟ ظاہر ہے میم، میں جن کے گھر پہلے کام کرتی تھی ان سے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیز تم مجھے اکیلی چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ جی میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں ہوں، بس میں کچن میں جا رہی ہوں، رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کھانے کو تم رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نہیں میم، اگر سر کو پتہ چل گیا کہ آپ بھوکی سوئی ہیں تو میری خیر نہیں، انہیں میں کہہ دوں گی کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ میم جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ ہیں؟ اس نے حواس باختہ ہوئے دیکھا۔ جی میم سوری، لیکن جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے کہہ دیا۔ تم نا میرے لیے تو کام کرتی نہیں ہو، بلکہ تم اپنے سر کی چمچی ہو، بڑے چالاک ہیں وہ، تمہیں میری جاسوسی کے لیے ہی رکھا ہے۔ میم آپ سر کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں، وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے بہتر پتہ ہے مجھے۔
اپنا ہاتھ بلند کر کے وہ نکچڑے انداز میں بولی اور سر جھٹک دیا۔ اوکے میم، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی وہ گئی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد روتی ہوئی واپس آئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اچانک پھر سے جھٹکا لگا۔ میم، میری خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہوگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، لیکن رونا بند کرو پلیز، میں کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرم مقابل کھڑی ہوئی اور اس کے اشک صاف کیے۔ لیکن میم، میں آپ کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم اس وقت میری بجائے اپنی خالہ کی فکر کرو۔ میم، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کو طوفان سے ڈر لگتا ہے، اور سر کو اگر پتہ چلا کہ میں آپ کو اس طرح کے طوفان میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ نہیں، میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، تم پرسکون ہو کر جاؤ۔ تھینک یو میم۔ وہ گلے سے لگی اور میرم نے اس کی کمر کو سہلایا تو وہ چند ہی منٹوں بعد وہ منظر سے غائب تھی۔ میرم نے اپنے وجود کو بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ شام ڈھلتی ہی جا رہی تھی اور اب رات ہونے لگی۔ وہ پھر سے موبائل میں کوئی ناول ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھنے میں مگن تھی جب کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن وہ کوئی کھڑی ہوئی اور کھڑکی کو کھول کر باہر جھانکا تو ہوا کا ایک زوردار جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ صحت تو اس کی پہلے ہی پوری سوری تھی، اس لیے اس کا وجود تھوڑا سا لہر گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دوبارہ کھڑکی تیزی سے بند کی۔ طوفان اپنے زور و شور پر تھا۔ اپنی پشت کو کھڑکی پر ٹکا کر وہ کتنی ہی دیر ایک ہی حالت میں کھڑی رہی۔ لیکن ابھی شاید کچھ مزید ہونا باقی تھا۔ ویسے تو یہاں کبھی لائٹ نہیں گئی تھی، لیکن تیز طوفان کی وجہ سے شاید کوئی الیکٹرک شاک ہوا تھا اور پورا فلیٹ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے دیدے پھاڑ کر چاروں طرف تکنا شروع کیا۔ ایک بار پھر سے کھڑکی کھول کر نیچے کی طرف جھانکا تو پوری بلڈنگ اندھیرے میں گم تھی۔ اوپر سے تیز طوفان اور اب رہی سہی کسر بجلی کی ایک زوردار کڑک نے پوری کر دی۔ بجلی کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ ہی بے اختیار اس کی چیخ نکلی اور اس نے کھڑکی کو بند کر کے خود کو کمرے کے کونے میں بٹھا لیا۔ وہ سہم کر اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ قریب پڑے موبائل کی بس ہلکی سی روشنی کمرے میں موجود سامان دکھانے میں مدد کر رہی تھی۔ محض 2 پل مزید گزرے اور بجلی نے اتنی زور سے کڑک پیدا کی کہ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ شاید کہیں پر بجلی گری تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ کر کونے میں گھسنے کے قریب تھی۔ اس کے فون کی بیٹری بھی کم ہو رہی تھی اور وہ وارننگ کا آپشن شو کر گیا۔ میرم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ بس کوئی خوف تھا جو اسے ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوا تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ انتہائی اچھا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے خوف کے عالم میں اس کے قریب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ طوفان اس قدر تیز تھا کہ کھڑکی کا لاک ٹوٹا اور وہ کھل کر زور زور سے بجنے لگی۔ ساتھ ہی میرم کی سسکیاں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب اس نے رونا شروع کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا شدت سے من چاہ رہا تھا کہ اریال اس کے پاس ہو اور وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر پرسکون ہو جائے، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں وہ گیا ہے وہاں سے اتنی جلدی آنا ممکن نہیں ہے۔ طوفان بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس کا فون بجا۔ وہ جھٹ اسے اٹھا کر سیدھا کر گئی۔ اسکرین پر اریال جان لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے کال اٹینڈ کرنا چاہی، لیکن فون اچانک بند ہو گیا۔ اسے موبائل کی بیٹری ختم ہونے پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن دماغ نے کام کیا اور وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل کر سامنے والے فلیٹ کی گھنٹی بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور اپنی ٹارچ کی روشنی وہ سیدھی میرم کے منہ پر مار گئی۔ اس کی چندیائی نینوں میں نہ پڑ سکے، اس لیے اس نے اپنے ہتھیلیاں سامنے پھیلا لیں۔ یس میم میرم، وہ اٹکتے لفظوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک یاد آیا کہ روبرو کھڑی لڑکی تو اردو سمجھ نہیں سکتی۔ دماغ کی دوسری بتی جلی اور اس نے انگلش میں بات کرنی شروع کی۔ آئی ایم میرم، آئی لیو ان دا فلیٹ ان فرنٹ آف یو۔ کین آئی ہیو یور موبائل فار اے وائل؟ ایکچولی آئی ہیو ٹو میک این امپورٹنٹ کال اینڈ مائی موبائل بیٹری از ڈیڈ۔
میں میرم ہوں، آپ کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا موبائل مل سکتا ہے کیا؟ دراصل مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ دراصل میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ یا شور۔ اپنی پینٹ کی جیب سے اس نے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو تھینک یو کہتی ہوئی اس سے لے کر واپس اپنے فلیٹ میں آئی۔ خود کے وجود کو اس نے لاؤنج میں دیوار کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ وہ خوشی سے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر پھر سے ہوش تب اڑے جب یاد آیا کہ اریال کا امریکن نمبر تو اسے یاد ہی نہیں ہے۔ اس نے کمرے میں جا کر اپنے موبائل کو آن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جواب دے گیا تھا۔ بیٹری شاید پوری طرح اینڈ ہو چکی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ پھر سے روتی ہوئی فرش پر بیٹھ کر اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ کیوں اریال، کیوں آپ مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ اوپر سے قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے یہاں پر۔ پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھی، لیکن معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ جو دل چاہے وہ مل جاتا ہے۔ ہم حقیقت پسند لوگوں کو یقین کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی نہیں آئے گا، اور وہ سچ میں نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ محبت میں الہام تھوڑی ہوتے ہیں۔ الہامی محبت تو کتابوں میں ملتی ہے۔ وہ جن ناولز کو پڑھتی تھی ان میں تو الہام بھی ہوتے تھے اور معجزے بھی۔ کچھ ایسا ہی معجزہ وہ اپنے لیے بھی چاہتی تھی، لیکن دل تب ٹوٹا جب کہانیاں کچھ اور بیان کرے مگر حقیقت ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اگرچہ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن 7 سمندروں پار بیٹھے دور اس شخص کو کوئی الہام نہیں ہوا تھا۔ اس کے نمبر بند کا سوچ کر دل ذرا ڈرور تھا، اور من میں عجیب و غریب وہم بھی آئے۔ وہ کئی بار مسلسل اس کا نمبر ملا کر دیکھ رہا تھا کہ شاید کبھی اس کا نمبر آن ہو، مگر وہی جواب۔ ہاں، اسے کوئی الہام نہیں ہوا تھا، لیکن دل بے چین ضرور ہو گیا تھا۔ روح کو اقرار نہیں مل رہا تھا۔ محبوب کی خیریت جانے بغیر بھی اسے نیند کہاں آنے والی تھی؟ اس نے شموشنگ کا بھی نمبر ملایا، مگر وہ تو فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ دل میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ کچھ لمحات کے لیے تو اس نے خود کو بیڈ پر گرائے رکھا، مگر جب روح کو چین نہ ملے تو دل کو قرار کیسے آ سکتا ہے؟ بہت تیزی سے اٹھ کر جرمنی کی فلائٹ بک کروانے ہی والا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو 9 گھنٹوں بعد جا کر جرمنی پہنچے گا، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر فوراً فلائٹ مل جائے۔ وہ دوبارہ سے فیصلہ کر کے واپس آ لیٹا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ کسی کو بیچ کر میرم کی خیریت پتہ کروا لے، مگر اگلے ہی پل وہ اس خیال کو یہ سوچ کر جھٹک دیتا کہ وہ کسی بھی غیر مرد پر بھروسہ کر کے اسے اپنے گھر میں نہیں گھسانا چاہتا تھا۔ تھک ہار کر اس کے نیند کی گولیاں لی اور لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ ادھر میرم ڈر کے مارے مرنے کے قریب تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے بمشکل اپنے موبائل کو آن کیا تھا۔ ایک پل میں ہی وہ اپنے ذہن میں اس کا نمبر یاد کر گئی، اور دوسرے ہی ثانیے موبائل دوبارہ بند ہو گیا۔ اس نے دوسری لڑکی کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا اور کال کی، مگر اب وہ سو رہا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار کوشش کی، اور جب مسلسل کانوں میں فون کی رنگ ٹون بجتی رہی تو اپنی نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے اس نے بیڈ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ موبائل اس کے ہاتھ لگا تھا اور اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگایا۔ ہیلو، اریال مرمری سی آواز میں بول رہا تھا، اور اوندے منہ لیٹے ہونے کی وجہ سے اس کا لفظ کچھ عجیب ہی سر لگا کر نکلا۔ ہیلو اریال۔ وہ پھنس پھنس کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اس کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی اس نے پورے نین کھولے اور جھٹ اٹھ بیٹھا۔ ہیلو میرم، کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ لہجے میں انتہا درجے کی فکر تھی۔ اریال جہاں بہت۔ میرم، تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ کس کے نمبر سے کال کر رہی ہو؟ ایک لمحے کے لیے اس نے فون کو کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کرتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز کو سن کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اریال، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ واٹ؟ کہاں اندھیرا ہے اور ڈر کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ طوفان آ رہا ہے، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، میں اکیلی ہوں گھر پر۔ پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ شموشنگ کہاں ہے؟ اس کی پرواہ کے چکر میں وہ خود بھی اٹکنے لگا تھا۔ اس کی خالہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میں نے اسے جانے کا کہہ دیا۔
وٹ دا ہیل جان، کیا ضرورت تھی اسے بیچنے کی؟ اور میں اس وقت آ بھی جاؤں تو میں ٹائم پر پہنچ نہیں سکتا، صبح تک ہی پہنچ سکوں گا۔ آپ پلیز آ جائیں اریال۔ مجھے ادھوری بات کرتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ہیلو ہیلو میرم، آر یو اوکے؟ ہیلو میرم، کچھ بولو یار، ہیلو۔ وہ کتنی ہی دیر تک چیختا چلاتا رہا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی نیند کے نشے کو ایک پل میں چٹکتا ہوا وہ پھرتی سے اٹھا اور اپنی جیکٹ پہن کر باہر بھاگا۔ جیمز! اریال کو ہڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ نیند میں منمنایا۔ گیٹ اپ جیمز! اس نے زور سے ہلایا۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو برلن۔ واٹ؟ وائی؟ آئی تھنک مائی وائف از ناٹ اوکے، سو آئی شوڈ گو۔ بٹ یار، آور مشن، آئی کانٹ۔ ول یو ایکسکیوز؟ اس نے حیرت سے منہ کھولا۔ مائی وائف از ٹو مچ امپورٹنٹ فار می جیمز، آئی ایم نتھنگ وداؤٹ ہر، سو آئی ایم گوئنگ، بٹ آئی ایم ناٹ آسکنگ، آئی ایم ٹیلنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ۔ نو اریال! اسے بری طرح نظر انداز کر کے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہوا چلتا بنا۔ جیمز ناگواری سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ رات گزر چکی تھی اور اب اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ جب اریال وہاں پہنچا، فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ سیدھا اندر آیا۔ کمرے میں قدم رکھا تو سر پر کوئی طوفان ٹوٹ پڑا۔ میرم کو فرش پر ایک طرف گرے دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ اس کا نام پکارتا ہوا وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کیا مگر وہ پوری طرح بے ہوش تھی۔ کمرے میں موجود پانی کے جگ پر نظر پڑی تو بھاگ کر اسے اٹھایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول گئی تھی، پھر غور سے دیکھنا چاہا کہ وہ کس کے بازو میں ہے۔ اریال کو اپنے وجود پر جھکا اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے دیکھ کر وہ حوصلہ پکڑ گئی تھی۔ اریال! اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر وہ بیڈ پر لیٹا گیا، پھر خود بھی اس کے قریب چڑھ بیٹھا۔ میرم بیڈ پر اسے اٹھ کر بیٹھتی جب اس کی باہوں میں لپٹ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرم، تمہیں کیا ہوا ہے میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنا اترا ہوا چہرہ لیے پوچھ رہا تھا، پر میرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس ہاں میں گردن ہلا کر اس کے ساتھ لگی روتی رہی۔ اس نے بھی اسے جی بڑھ کر رونے دیا تھا۔ جب رونے کی کسر تھوڑی پوری ہوئی تو اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اریال، آپ واپس آ گئے؟ تمہیں کچھ ہوا اور تمہارا اریال واپس نہ آئے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی رخساروں کے گرد جما لی تھیں۔ کل رات بہت تیز طوفان آیا تھا، پھر لائٹ بھی چلی گئی اور میرا موبائل بھی بند ہو گیا۔ مجھے طوفان سے بہت ڈر لگتا ہے اریال۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سکسیاں لیتی بول رہی تھی اور مقابل بیٹھا شخص بڑے غور سے اس کی داستان سنتا رہا۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی میرم، مجھے لگا تھا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اس کا لہجہ بھی غمگین تھا اور وہ پھر سے تڑپتا خود پوری شدت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا دبا گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تم تو میری آکسیجن ہو، تمہارے بغیر سانس نہیں آئے گی۔ اریال، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جایا کرے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گھر کی ہر چیز مجھے کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ نہیں جاؤں گا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر چلے گئے، لیکن اب ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے میرے مشنز تم سے بڑھ کر نہیں ہیں میرم۔ وہ کتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور کھونے سے ایسے ڈر رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھلونے کے کھو جانے سے افسردہ ہو۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو میرم، میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو ویسے بھی چیک اپ کروانے جانا چاہتی تھی، تو پھر اب چلتے ہیں، بعد میں چلے جائیں گے، ابھی اس وقت میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے اس کی بازو میں ہاتھ ڈال کر روکا، پھر اپنا سر اس کے بازو پر رکھا اور وہ اسے جھٹکا دے کر اپنی گود میں لٹا گیا تھا۔ میرم، اگر میری زندگی کے صرف آخری 10 منٹ بچے ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں وہ اپنے آخری 10 منٹ کس کے ساتھ گزارنا چاہوں گا، تو میری زبان پر پہلا نام صرف تمہارا ہوگا۔ تمہاری حالت خراب ہوتی ہے تو میری بھی جان نکلنے لگتی ہے۔ پہلے صرف تم سے محبت ہوئی تھی اور اب تم میرا جنون ہو، اور جنون کے معاملے میں ٹائیگر بالکل پاگل ہے۔ اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پیار بڑے انداز میں بول رہا تھا اور میرم اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتی ہی رہی۔
پھر اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر محبت بڑا لمس چھوڑا۔ نینا اور زاویار آج ٹریپو پارک آئے تھے۔ شام ہو چکی تھی اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ اچانک ان کی پوچھ سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور زاویار کو پکار کر ان کے سامنے ہوئی۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان جرمن لڑکی تھی۔ نینا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھیں۔ زاویار یہ کون ہے؟ نینا نے پوچھا، لیکن زاویار کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاں، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ زاویار یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تم پارک میں گھوم رہے ہو؟ یہ میرے ساتھ کام کرتی ہے نا؟ ہاں، میں اس کے ساتھ کام کرتی ہوں، لیکن تم کون ہو؟ اب نینا نے اس لڑکی سے سوال کیا تھا۔ زاویار کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ میں تو انا ہوں، زاویار کی ہونے والی بیوی۔ کیا؟ اسے زوردار جھٹکا لگا۔ ہاں، اس ویکینڈ پر میری اور زاویار کی شادی ہے، وہ اس کی بازو سے چپک کر بولی۔ نینا کے پیروں سے زمین کھسکنے لگی۔ تم نے بتایا نہیں اپنی دوست کو کہ زاویار تم شادی کرنے والے ہو؟ ہاں، وہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹ بولتا، نینا نے اپنی انگلیوں کے نشان اس کے گال پر چھوڑ دیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری؟ انا چیخی۔ خاموش ہو جاؤ انا، تم جانتی بھی نہیں ہو کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ چٹاک! اگلا تھپڑ نینا کو لگا تھا۔ انا تو بس اپنا منہ کھول گئی۔ اوقات میں رہو اپنی، وہ دارا۔ لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے رکے تو اس نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف گھما دیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ لوگ؟ کام کریں اپنا۔ زبان جرمت تھی اور لوگ پھر سے اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ انا، تم دفع کرو اس لڑکی کو، بدتمیز کہیں کی۔ تم نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے زاویار کہ تم میرا استعمال کرو گے اور پھر مجھے چھوڑ دو گے تو میں چپ چاپ برداشت کروں گی؟ نہیں، تمہیں تو میں ٹائیگر کے حوالے کروں گی، اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے نینا نے اس کا گریبان پکڑا اور چلائی۔ ہنا، ٹائیگر اب تمہارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ بالکل بے خوف تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو بھی خود سے الگ کیا۔ تم دونوں کی یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زاویار، تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ انا ظلمانی انداز میں دیکھنے لگی۔ ہاں، میں اس گھٹیا لڑکی کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے اس کی اصلیت پتہ چل گئی، ورنہ یہ تو روز مجھے بہکانے کی کوشش کرتی۔ نینا اس کے لفظوں پر بے یقینی سے اسے دیکھتی ساکت ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے خود۔ اچھا بس، میرے پریمی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد ہم دونوں ایک ہونے والے ہیں، تو تم اپنا یہ ہوس سے بڑا روپ لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ انا الٹا اسی پر چلائی تھی۔ اس نے پھر سے زاویار کو دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا زاویار، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ سر پھرا ہوا۔ کوئی بات نہیں، آفس تو آؤ گے ہی۔ چھوڑ دیا میں نے اب سے آفس، اور چھوڑ دیا تمہارے اس سنکی ٹائیگر کے ساتھ کام کرنا، جو ہر دوسرے شخص کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اب جا کر جی بڑھ کے رونا اس کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تم پر تھوڑا سا ترس آ جائے، ورنہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنی گولی سے اڑا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت تھی اور نینا کو اس سے مزید حقارت ہونے لگی۔ جہاں دل لگایا ہو وہاں کبھی داؤ نہیں لگانے چاہیے زاویار۔ اس کے سر ٹوٹ کر گال پر گرے۔ پر میں نے تو تم سے کبھی دل لگایا ہی نہیں، تم خود ہی کسی مرد کے لیے ترسی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے تو بس تمہاری پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ بکواس مت کرو، چلاؤ مت۔ اس کے چیخنے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چیخا۔ اسے یہیں پر بکواس کرنے دو، ہم چلیں بیبی؟ وہ انا کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نینا بے بسی سے اسے کسی اور کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جاری ہے۔